بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپورٹس 360 اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد نواز۔ سال 2025 کا اختتام ضرور ہونے والا ہے، لیکن 2025 میں اتنے زبردست کھیلوں کے مقابلے ہوئے جو ہم سپورٹس 360 اور پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کی مناسبت سے آپ تک ضرور پہنچاتے رہے ہیں۔ ان میں پاکستان کے لیے بھی کچھ بہت سی زبردست خبریں تھیں اور کچھ ایسی بھی سپورٹس تھی جن کو شاید ہمیں اور 2026 میں امپروو کرنے کی ضرورت ہوگی، لیکن ان تمام چیزوں پر ہمارا پورے سال ضرور فوکس رہا ہے۔ آج آپ سے ان تمام کھیلوں کی بھی بات کریں گے، ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ سال 2025 پاکستان کے لیے اس لیے بھی اہم تھا کہ ایک شاندار طریقے سے نیشنل گیمز کا بھی اہتمام کیا گیا اور بڑے زبردست طریقے سے پورے پاکستان سے ایتھلیٹس نے مختلف سپورٹس کے اندر ان گیمز میں بھی حصہ لیا۔ تو ان تمام چیزوں پر ہم گفتگو کریں گے۔ آج جانیں گے کہ 2025 میں کون سی ایسی سپورٹس ہیں جو زیادہ مقبول رہی ہیں جب پاکستان کی بات کرتے ہیں، یا بین الاقوامی سطح کے اوپر کون سے ایسے کھیل تھے جنہوں نے ہیڈ لائنز میں ضرور جگہ بنائی۔ تو مہمانوں صاحب کا تعارف کراتے ہیں، تمام چیزوں پر بھی ہم نے ڈسکشن کرنی ہے۔ سب سے پہلے میں اسٹوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں ہمارے ساتھی اینکر اور ایکسپرٹ جناب سعید محمد اویس۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر۔ آپ نے تیار ہیں آپ سال 2026 کے لیے؟ ہاں 2000 میں شاید کہہ رہے ہیں 2025 میں جو کیا ہے بتاؤ۔ نہیں، آج ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم آپ کو بالکل تنگ نہیں کریں گے 2026 کا، اللہ کرے یار اچھا۔ لیکن ہم آپ کو اس لیے بھی تنگ نہیں کر سکتے کہ ہم پازیٹیوز پر بات کر رہے ہیں نا، تو ایک سپورٹ میں تو اب اتنے نہیں ہیں، لیکن ان پر ضرور گفتگو کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ ہمیں جوائن کر رہے ہیں ہمارے سینئر سپورٹس جرنلسٹ اور ہمارے تجزیہ کار جناب معیز شاہ صاحب۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں سر؟ اللہ کا احسان ہے۔ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں جوائن کر رہے ہیں ہمارے آج کے سپورٹس ایکسپرٹ بھی ہیں، جرنلسٹ بھی ہیں، ان سے بھی ہم سال 2025 کو لے کر بہت ساری باتیں کریں گے۔ مجتبیٰ حسن، السلام علیکم۔ کیسے ہیں سر آپ؟ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ معیز شاہ صاحب، بڑا زبردست رہا ہے سال 2025 پاکستان کے لیے بھی، خاص طور پر بہت ساری چیزیں ہیں جن پر ہم ضرور گفتگو کریں گے، لیکن ایز اے اسپورٹس جرنلسٹ، ایز اے سینئر اسپورٹس جرنلسٹ، آپ کے لیے اگر آپ دنیا کی بات تو ہم بعد میں ضرور کریں گے بین الاقوامی سطح پر، لیکن پاکستان کے لیے آپ کے خیال میں سب سے بڑی خبر اسپورٹس کی دنیا سے کیا رہی ہے؟ دیکھیں، if you say ادر دین کرکٹ تو میں ضرور کہوں گا کہ ایک تو پاکستان ہاکی کا پرو لیگ میں کھیلنا، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز تھی جو ہم اسٹرگل کرتے رہے، ہمیں موقع نہیں ملا، فرسٹ ٹائم ہمیں موقع ملا۔ پھر جس طرح آپ نے انٹرو میں تھوڑا کہا کہ نیشنل گیمز ہم نے کرائیں، سندھ گورنمنٹ نے کرائیں، اور وہ ڈیو تھی نیشنل گیمز۔ دیکھیں نیشنل گیمز آپ کا جو ایک پورا ایک ٹیلنٹ ہوتا ہے نا، جو مختلف پورے ملک سے آتا ہے، اس کو شو کرتا ہے اور اس کا ایک فیس ہوتا ہے وہ۔ تو ماشاءاللہ بڑا اچھا نیشنل گیم بھی ہو گئی اور بڑی سکسیسفل ہوئی، آرمی نے ٹوٹلی ڈومینیٹ کیا، ان لائک پریویس اوکیزنس جب آرمی اور واپڈا بہت قریب ہوتے تھے۔ اس سال اس دفعہ بائی اینول ہوتی ہے، 2 سال بعد ہوتی ہے، اس دفعہ آرمی نے کمپلیٹ ڈومینیٹ کیا اور بڑے اچھے مقابلے ہوئے۔ وہ مقابلے جو ہوئے ہیں وہ آپ کو مجھے امید ہے کہ رسپیکٹو فیڈریشن نے کافی ٹیلنٹ اس میں آئیڈینٹیفائی کیا ہوگا اور ٹیلنٹ کو لے کے وہ آگے چلیں گے۔ پھر ارشد ندیم کا آپ کو پتہ ہے کہ ارشد ندیم کا جو اسلامک گیمز کا گولڈ میڈل ہوا، ایشین ایتھلیٹکس کا اس کا گولڈ میڈل ہوا، گو کہ ورلڈ ایتھلیٹکس میں وہ اتنا پرفارم نہیں کر سکے، لیکن پھر بھی ان کا جو خاص کر میں اس لیے کہوں گا کہ انجری کے باوجود ان کا ایک بڑا اچھا مطلب ہے کہ ایک ان کی پرفارمنس رہی جس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اب ورلڈ لیول پہ چلے جائیں تو ورلڈ لیول پہ تو آپ کو پتہ ہے رونالڈو کا ایک بڑی زبردست خبر ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 26 میرا آخری ورلڈ کپ ہوگا اور 2 سال کے اندر میں ٹوٹلی ریٹائر ہو جاؤں گا، تقریباً اراؤنڈ 2 ایئرز ٹائم۔ 953 گول کر کے اور اتنا زبردست لوگوں کو محظوظ کر کے لوگ مس ضرور کریں گے ان کا ایک جو ان کا ایک اورا ہے، ان کا ایک مطلب ہے وہ شومین جس کو کہتے ہیں نا، کہ کیا زبردست ان کا فٹ بال کے ساتھ ان کا جو لگاؤ، فٹ بال کو گول کر کے سیلیبریٹ کرنا، پھر پورا یوتھ ورلڈ کا جو ان کو فالو کرتا ہے، یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے۔ میسی کا جو پھر جو انڈیا میں حال ہوا وہ اس کا بھی ضرور مینشن کرنا پڑے گا، اور انڈیا نے جس طرح اس کو پورا میس اپ کیا ان کے پورے ٹور کو، وہ بھی اس میں ایک بات ہے۔ تو آل اینڈ آل میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سال جو ہے بڑا ایکشن پیکڈ ایئر تھا، جس میں پاکستان کی نیشنل لیول اور انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کا ایک بڑا زبردست، میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی سپورٹس کا، ہاکی کو کہیں، اسکواش کو کہیں، نور زمان نے آپ کو پتہ ہے انڈر-23 جیتی، وہ بھی بڑا کریڈٹبل ہے، اور فرسٹ ٹائم 2 سال کے بعد پاکستان کے جو اسکواش کے پلیئر ہیں وہ پاکستان کے ٹاپ 40 میں آئے۔ بالکل وی آر مسنگ دا ٹاپ رینک پلیئر رینکنگ، اور فرسٹ ٹائم ہم آئے، اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پھر بڑے بڑے ایونٹ کھیلتے ہیں
جو میگا ایونٹ ہوتے ہیں جس میں ورلڈ اوپن ہوتا ہے, برٹش اوپن ہوتا ہے, سعودی اوپن ہوتا ہے, قطر اوپن ہوتا ہے, وہ مطلب ہے 3-3, 4-4, 5-5 لاکھ ڈالر کے جو ایونٹ ہوتے ہیں وہ آپ کھیلتے ہیں. پھر اسام الحق کا آپ ٹینس کی بات کریں, اسام الحق کی ریٹائرمنٹ, اسام الحق کا ATP نے اسام الحق کو جو زبردست قسم کا آنر کیا ٹورین میں, اٹلی میں. پھر اسام الحق کا یہاں پاکستان میں ATP چیلنجر لے کے آنا, ایک میں کہتا ہوں وہ بھی بہت بڑا اچیومنٹ ہے, کیونکہ آپ جب ورلڈ میپ پہ آنا ٹینس میں اتنا آسان کام نہیں ہے, تو وہ ورلڈ میپ پہ ہم آئے ATP چیلنجر کو ہوسٹ کر کے. یہ چیزیں ساری جو ہیں بڑی مطلب ہے کہ پاکستان کے لیے ایک بڑا پازیٹیو سائن ہے فار فیوچر آف پاکستان سپورٹس کی بات کر رہا ہوں جنرل. بالکل, میں تو یہ کہوں گا کہ سال 2025 پاکستان کا سپورٹس ایئر ضرور رہا ہے. اس کے اندر آپ شروعات یہاں سے بھی کر سکتے ہیں کہ حکومت پاکستان نے جس طریقے سے سپورٹس کے فروغ کے لیے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے سپورٹس انڈاؤمنٹ فنڈ اسٹیبلش کیا, اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مختلف سپورٹس کو آنر کرنا شروع کر دیا, مختلف پلیئرز کو. موئی شاہ صاحب نے جو میرے خیال سے ہاکی کی بات کی وہ تو سب سے بڑی خبر ہمارے لیے یہی تھی کہ پاکستان پرو ہاکی لیگ کے لیے کوالیفائی کر گیا, لیکن انعامات کا سلسلہ جاری رہا. انڈر 19 کرکٹ کی اگر ہم بات کر لیں, ہم اوبیسلی کرکٹ سے ہٹ کے بھی سپورٹس کی بات کر رہے ہیں, لیکن کرکٹ کے اندر انڈر 19 کی بڑی زبردست پرفارمنس رہی, انڈر 23 میں بڑی زبردست پرفارمنس رہی, لیکن کرکٹ بہت ڈومینیٹ کرتا ہے. تو مختلف سپورٹس کو جو امپورٹنس ملی ہے سید محمد اویس اس سال میں, وہ پاکستان کے لیے مجھے لگتا ہے ایک چینج آف کلچر بڑا ضروری تھا. یہ بڑا ضروری ہے, اور وہ آپ کو نظر بھی آتا ہے. مجھے یاد ہے کہ آنریبل پرائم منسٹر صاحب نے جب ہم اسٹریٹ چائلڈ کی ٹیم کو لے کے گئے تھے 2025 اور 26 اسپورٹس ریوائول آف دی ایئر کا, انہوں نے کہا تھا کہ اس کو ریوائیو کرنا ہے, اسپورٹس کو ڈپارٹمنٹس کی بات کریں, ان کو بھی پش کیا گیا تھا کہ اسپورٹ کو سپورٹ کریں. لیکن ایک اچھی بات جو لگی, جب تھوڑا سا کرکٹ سے اگر آپ 2-3 بڑی اسپورٹس اگر میں ہٹوں, اس سال پاکستان نے آپ کو پتا ٹیکن میں واپس ڈومینیٹ کیا تھا. رسلان ایش کی بات کریں, اس کے علاوہ گولف کی بات کریں تو امریکہ کے اندر گولف اوپن کو چیمپئن شپ تھی, اس کے اندر پاکستان نے گولڈ میڈل جیتنے میں کامیاب ہوا تھا. آپ والی بال کی بات کریں, آپ کبڈی کی بات کریں, پاکستان نے انڈیا کو شکست دی تھی. انڈر 23 کی آپ بات کریں, وہاں پر جیتنا. اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ انڈر 19 کی بات کریں, سپر سکسز کی بات کریں. فٹ بال کے اندر پاکستان میں بہت ایسے بڑے پلیئرز آئے, یہاں پر دیکھنے کو ملے کہ آپ کو پاکستان نے جتنے میچز کھیلے ہیں, انفارچونیٹلی رزلٹ تو آپ کا پازیٹیو نہیں رہا, لیکن ایک اچھی بات کیا تھی کہ فٹ بال لورز کے لیے ایٹ لیسٹ ایک پلے آف گیم تھا. لوگ چاہتے تھے کہ یہاں پر جتنا کراؤڈ ہم نے اٹریکٹ دیکھا, میں خود اس چیز کا گواہ ہوں کہ جس وقت ہم میچ کمشنر میٹنگ میں ایک میں بیٹھا ہوا تھا میانمار کے خلاف, میں میانمار کی بات کروں تو اوور آل وہ ٹیلی نکال رہے تھے ورلڈ کپ کوالیفائرز کی اور ایشیا کپ کوالیفائرز کی. انفارچونیٹ ہے کہ ہم اس کو ہائی لائٹ نہیں کر سکے, ہم بے شک اس ٹی وی شوز کے اوپر بیٹھتے بھی ہیں. پاکستان واز دی اونلی کنٹری جس نے سب سے زیادہ ہائیسٹ ریشیو ہولڈ کیا تھا ورلڈ کپ کوالیفائرز کا. کراؤڈ کی بات کروں, وہ پاکستان ورسز سعودیہ کے میچ کے اندر ہوا تھا. ایک ہمارے لیے بہت بڑی اچیومنٹ تھی. ہم ایسے کرکٹرز ہم دیکھتے ہیں نا کہ کرکٹ ڈومینیٹ کرتا ہے, لیکن جب آپ اس کو دیکھو تو آپ کو اچیومنٹ نظر آتی ہے. شاہ جی نے بات کی پرو ہاکی لیگ کی بات کر لیں, آج بھی مجھے پتہ ہے لوگ بہت سی بات کرتے ہیں کہ پرو ہاکی لیگ پہ ہم نے فنڈ ضرور یوز کیے, پاکستان رزلٹ نہیں دکھا پایا, ٹائم لگے گا. دیکھیں وہ ایک الگ سٹیج ہے جہاں پر آپ نے جا کے پرفارم کرنا ہے, آپ کو نظر آتا ہے کہ آؤٹ کلاس دوسری ٹیمز نے کیا, ایٹ لیسٹ پہلا قدم لے لیا. انیشلی پاکستان نے بہت زیادہ زبردست ڈومینیٹ کیا تھا, لیکن انفارچونیٹ وہی بات ہے نا کہ ایز ایکسپوجر بڑھے گا تو آپ کو لڑکے زیادہ نظر اس کے اندر آئیں گے. کبڈی کی میں نے بات کی, آپ کو میں نے والی بال کی بات کی. والی بال پھر میں کہتا ہوں کہ بہت ہی کم ریسورسز کے ساتھ آپ کو کہیں نہ کہیں وہ دمخم آپ کو نظر آتا ہے. لڑکوں کی بات کر لیں, فیمیل کی بات کریں, ابھی آپ کو فٹ سال پاکستان فٹ بال جو فٹ سال کی بات کریں تو وہاں پر نئے کوچز اپوائنٹ کیے گئے ہیں. پھر آپ کو پتہ ہے جو ہماری منسٹر بھی ہیں جو اس کی اپنا کرتی ہیں پاکستان ممبر نیشنل اسمبلی کی بات کریں آپ, جو اپوائنٹ ہوئی ہیں, تو بہت سی پازیٹیو پاکستان کے لیے ضرور اس چیز کے اندر آئی ہے. لیکن پھر میں بات کرتا ہوں کہ ایسا اسپورٹس ہوسٹ کی بات کریں, ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں, خالی ہمارا نہیں ہر ٹی وی چینل کا جو وہاں پر لوگ بیٹھے ہیں ان کا کام بنتا ہے کہ ہر سپورٹس کو سپورٹ کریں. انفارچونیٹ ہے, آپ بھی اس چیز سے اگری کرو گے, موئی شاہ بھی کریں, کیونکہ شاہ جی سپورٹس میں چلے زیادہ لکھتے ہیں, ہم کرکٹ میں زیادہ بات کرتے ہیں, ہم بھی کبھی تنگ پڑ جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں یار کوئی اور بھی سپورٹس ہیں ان کے اوپر بھی بات کرو. سب سے آپ خود ایک ایگزامپل دیتے ہو, چاہے جیولن کی بات کریں, اگر آپ نے کسی بھی آنے والی نسل کو آپ نے چینج دیکھنا تو صبح اٹھ کے اسکول میں دیکھ لو, آپ کو نظر آ جاتا ہے کہ کیا چینج کل کیا ہوا. بالکل ایسی, اور میرے خیال سے اتنی مختلف سپورٹس ہیں جن کی ہم بات کرتے ہیں. آپ کو مکس مارشل آرٹس MMA کے اندر پاکستان نے بہت زیادہ ٹیلنٹ اس سال میں دیکھا ہے. آئی تھنک اس کے علاوہ اگر آپ کار ریسنگ اور ڈرفٹنگ کی بات کریں, وہاں پر بہت سارا ٹیلنٹ نکل کر سامنے آ رہا ہے. تو ٹیکنیکلی چیزیں بہت زیادہ بہتر ہو رہی ہیں, بٹ آئی تھنک اوور آل جو امپیکٹ رہا ہے سپورٹس کا وہ بڑا ضروری رہا ہے سال 2025 میں. آئیے ایک رپورٹ ضرور ملاحظہ فرماتے ہیں.
साल 2025 मुल्क भर में खेलों के फरोग के लिए बड़े इवेंट्स का इनकाद हुआ। बात करेंगे फुटबॉल टीम की। साल का आगाज अच्छा साबित ना हो सका। एशियन कप क्वालिफायर्स में शाम ने पाकिस्तान को 2-0 से शिकस्त देकर ग्रुप ई में पहली पोजीशन हासिल कर ली। क्वालिफायर के अगले मैच में पाकिस्तान फुटबॉल टीम को म्यांमार ने 0-1 गोल से शिकस्त दे दी। मेजबान मुल्क म्यांमार ने पहले हाफ में पाकिस्तान ने दिफाई हिकमत अमली अपनाई और मजबूत दिफा की बदौलत हरीफ टीम के जारहाना हमलों को नाकाम बनाया। ताहम पहले हाफ के इख्तिताम पर म्यांमार ने पाकिस्तान के खिलाफ 1 गोल की सबकत हासिल की। इसी तरह एशियन कप फुटबॉल क्वालिफायर में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान खेला गया मैच 1-1 गोल से बराबर हो गया। मैच के पहले हाफ में दोनों टीमों के दरमियान सख्त मुकाबला हुआ। अफगानिस्तान ने पहले गोल करके बढ़तरी हासिल की। थोड़ी ही देर बाद पाकिस्तान की जानिब से एतजाज हुसैन ने गोल करके मुकाबला 1-1 से बराबर कर दिया। नवंबर में होने वाले AFC एशियन फुटबॉल कप क्वालिफिकेशन में शाम ने पाकिस्तान को 5-0 से शिकस्त दे दी। रवां साल में एशियन कप क्वालिफायर में पाकिस्तान कोई भी मैच नहीं जीत सका। 2025 में ही स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने कहा कि अगले साल अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में होने वाला वर्ल्ड कप इंटरनेशनल करियर का आखिरी वर्ल्ड कप होगा। महंगे टिकट खरीदकर मेसी की एक झलक देखने के लिए बड़ी तादाद में शायकीन स्टेडियम पहुंचे थे। ताहम सख्त सिक्योरिटी इंतजामात और सख्त प्रोटोकॉल के बायस मायूस फैंस ने गुस्से में आकर पोस्टर, होर्डिंग्स तोड़ दिए, बोतलें उछाली और एहतजाज शुरू कर दिया, जिसके नतीजे में हालात मजीद खराब हो गए और सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई। रवां साल भी कराची में होने वाली 35वीं नेशनल गेम्स का इनकाद किया गया। पाकिस्तान आर्मी ने ट्रॉफी जीत ली। वापडा दूसरे और नेवी तीसरे नंबर पर रही। सूबों में पंजाब ने पहली और सिंध ने दूसरी पोजीशन हासिल की। नेशनल गेम्स के बॉक्सिंग मुकाबलों में पाकिस्तान आर्मी ने मर्दों और खवातीन मुकाबलों में मजमूई तौर पर 12 गोल्ड मेडल्स और वाज़े बर्तरी के साथ मेला जीता। नेशनल गेम्स में पाकिस्तान आर्मी ने मर्दों के बॉक्सिंग मुकाबलों में 5 गोल्ड और 4 सिल्वर मेडल्स, जबकि खवातीन में 7 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल्स के साथ पहली पोजीशन हासिल करके जनरल ट्रॉफी जीती। पाकिस्तान आर्मी ने 10 गोल्ड मेडल्स के साथ नेशनल गेम्स का कराटे इवेंट अपने नाम कर लिया। आर्मी के कराटेकाज मर्दों में 6 और खवातीन में 4 गोल्ड मेडल्स हासिल किए। शूटिंग इवेंट भी पाकिस्तान आर्मी ने 17 गोल्ड मेडल्स के साथ जीत लिया, जबकि नेवी ने 15 गोल्ड मेडल्स के साथ दूसरी पोजीशन हासिल की। आर्मी ने 17 गोल्ड, 16 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल्स के साथ पहली, जबकि नेवी ने 15 गोल्ड, 12 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल्स के साथ दूसरी पोजीशन हासिल की। पाकिस्तान आर्मी ने वापडा को हराकर 35वीं नेशनल गेम्स कराची का मेंस बेसबॉल इवेंट जीत लिया। 35वीं नेशनल गेम्स की रंगारंग इख्तितामी तकरीब में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब में वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, सूबाई वजीर खेल सरदार मोहम्मद बख्श मेहर समेत आला सिविल और अस्करी हुकाम भी शरीक हुए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने 35वीं नेशनल गेम्स के इख्तिताम का ऐलान किया और 36वीं नेशनल गेम्स की मेजबानी पंजाब के सुपुर्द की। इस मौके पर नेशनल गेम्स का झंडा पंजाब ओलंपिक एसोसिएशन के हवाले किया गया। पाकिस्तान रोयर्स ने थाईलैंड इंटरनेशनल रोइंग रेगाटा में 14 गोल्ड मेडल समेत 20 मेडल्स अपने नाम किए। पाकिस्तानी दस्ते ने मुख्तलिफ कैटेगरीज में 14 गोल्ड, 4 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए। फरीद मोहम्मद आरिफ 6 तलाई और 2 चांदी के तमगे लेकर इवेंट के बेहतरीन खिलाड़ी रहे, जबकि अनाया जैदी 5 गोल्ड मेडल के साथ बेहतरीन वेमेन रोयर करार पाई। रवां साल बाबा गुरु नानक इंटरनेशनल कबड्डी कप का इनकाद भी किया गया। कबड्डी कप पाकिस्तान ईगल्स ने जीता। फाइनल मैच में पाकिस्तान ईगल्स ने लायंस ऑफ तब्रेज़ को 54-26 से शिकस्त दी। जी, तो ये टीम स्पोर्ट्स 360 की एक रिपोर्ट थी। साल भर जो स्पोर्ट्स का इम्पैक्ट रहा, ख़ास तौर पर हम पाकिस्तान की बात करें, मुश्तबा 2025 में बहुत सारे मुख्तलिफ स्पोर्ट्स हैं जिनमें पाकिस्तान ने नुमाया कारकर्दगी भी दिखाई। बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें जिनको 2026 में हम ज़्यादा इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। लेकिन बतौर जर्नलिस्ट आप क्या बताना चाहेंगे साल 2025 के बारे में? सबसे पहले अगर मैं 2025 की बात करूं तो 2025 को देख के मुझे लग रहा है कि 2026 जो है वो इससे मज़ीद बेहतरीन नज़र आएगी हमें, क्योंकि 2025 में जैसे हुकूमत के दावे थे कि हम स्पोर्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करेंगे, तो इसमें काफ़ी हद तक कामयाबी मिली है हुकूमत को। हमने काफ़ी नए स्पोर्ट्स देखे, हमने देखा कि नेशनल गेम्स हो रहे हैं, फिर पाकिस्तान हॉकी टीम के मैचेस देखे हमने, फिर हमने फुटबॉल के मैचेस इस्लामाबाद में देखे। तो इस तरह के जितने भी मैचेस हमने देखना, जितने भी हमारी जो शायकीन है, जो क्रिकेट स्पोर्ट्स लवर हैं, जब ये मैचेस देखते हैं, मुख्तलिफ मैचेस देखते हैं, सिर्फ क्रिकेट छੱਡ के देखते हैं। फुटबॉल का आपने देखा, जब भी आपने मैच देखा है तो आपने क्राउड देखा है तो बड़ा ज़बरदस्त क्राउड आता है। हॉकी का हमने देखा था, प्रो लीग में पाकिस्तान खेला है, ठीक है रिजल्ट जो है हमारे फेवर में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद पॉजिटिव साइन ये था कि पाकिस्तान प्रो लीग में खेला और काफ़ी अर्से बाद नीदरलैंड जैसी टीम के मजबूत टीम के साथ खेला, फिर अर्जेंटीना के खिलाफ पाकिस्तान ने मैचेस खेले, और अभी आगे आने वाला 2026 के स्टार्ट में पाकिस्तान ने फुटसॉल सैफ चैंपियनशिप में शिरकत करनी है, जैसे पाकिस्तान का भारत के खिलाफ भी मैच और बाकी दीगर टीमों के साथ भी मैचेस है। तो देखा जाए ओवरऑल अगर 2025 को सम अप करें तो स्पोर्ट्स के वाले से बड़ा पॉजिटिव रहा है। हर चीज़ में आप देखें अच्छी चीज़ें हमें खबरें मिली हैं। छोटी मोटी मसाइल जो थे वो चलते आ रहे हैं, वो पाकिस्तान है क्योंकि वहाँ पे छोटे मोटे मसाइल चलते रहने साथ, लेकिन पॉजिटिव चीज़ें देखें तो ओवरऑल स्पोर्ट्स
इन जनरल देखा जाए तो बड़ा अच्छा साल था पाकिस्तान का 2025 का। क्रिकेट में भी हमने अच्छे नतीजे हासिल किए, अंडर 19 हो जाए, इमर्जिंग टूर्नामेंट हो जाए, इसके अलावा इसामुल हक का जो टेनिस की अगर हम बात करते हैं तो बड़े कामयाबियाँ, इसी साल उन्होंने रिटायरमेंट का भी ऐलान किया, लेकिन साथ जाते जाते उन्होंने जो ATC चैम्पियंस करवाया वो बड़ा कामयाबी पाकिस्तान के लिए कि काफ़ी अर्से बाद पाकिस्तान के ग्राउंड में टेनिस भी देखा है हमने। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान में अरशद नदीम की, तो उन्होंने भी काफ़ी चीज़ें अपने नाम की, काफ़ी गोल्ड मेडल हासिल किए। कबड्डी की बात करें, वॉलीबॉल की बात करें, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, सब ओवरऑल जितने भी स्पोर्ट्स हैं 2025 पाकिस्तान के लिए खेलों के हवाले से काफ़ी मुस्बत रहा। इसके अलावा इसी को देखते अगर हम 2026 की प्रेडिक्शन करें तो मेरे ख्याल से मज़ीद बेहतरी नज़र आएगी हमें पाकिस्तान फुटबॉल में भी, पाकिस्तान क्रिकेट में भी, पाकिस्तान हॉकी क्योंकि ऑलरेडी प्रो लीग खेलने जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में अभी मैचेस हैं पाकिस्तान के। तो ओवरऑल देखा जाए तो बड़ा ज़बरदस्त साल गया पाकिस्तान। अच्छा, स्पोर्ट्स 360 को भी बहुत ज़बरदस्त एजाज़ हासिल हुए साल 2025 में। एक तो हमारी ही टीम की मेंबर हैं और हमारी पाकिस्तान की आई थिंक नेशनल आइकॉन है सना मीर, उनको ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। वो पाकिस्तानी पहली खातून बनी जिन्होंने ICC हॉल ऑफ फेम में शमूलियत इख्तियार की। और उसके साथ ही साथ सना मीर और मोई शाह साहब जो दो हमारे ही टीम स्पोर्ट्स 360 के मेंबर हैं, इनको नेशनल अवार्ड के लिए भी नामजद कर दिया गया जो 2026 में ज़रूर इनको दिया जाएगा। तो मोई शाह साहब आपको मुबारक तो हमने दे दी, लेकिन आई थिंक ये भी हमारे लिए भी एक एजाज़ की बात थी कि आपको और सना दोनों को नेशनल अवार्ड के लिए भी नामजद किया गया। देखिए ये तो मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट लेवल बड़ी इनकरेजिंग चीज़ होती है कि आप अगर किसी प्रोफेशन को रिकग्नाइज़ करें, और ख़ासकर ऐसे किसी मैन या वुमेन को आप रिकग्नाइज़ करें जिसके डिकेड्स हो गए उसी प्रोफेशन में और वो अपनी ऑनेस्ट वे से उसको परसू कर रहा है, काम कर रहा है, और कहीं बाहर भी जाता है तो अपने मुल्क की एक रिप्रेजेंटेशन होती है और उसको मुल्क को हाईलाइट करता है, उसके इमेज को हाईलाइट करता है या उसके इमेज को वहाँ बनाता है। तो मेरा ख्याल है ज़रूर शुक्रिया अदा करना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन का और उन लोगों का जिन्होंने ये डिसीजन किया। देखें, ये नहीं है कि आज मुझे मिला या सना को मिला ये अवार्ड, ये रिकग्निशन है। कल और इस तरह के जो पॉजिटिव काम होंगे और इस तरह के जो जर्नलिस्ट होंगे जो ख़ासकर अपने प्रोफेशन में तहे दिल से मेहनत करेंगे और अपनी एक मतलब स्टैंडिंग बनाएंगे, उनको अगर अप्रिशिएट किया जाता है तो इनकरेजमेंट होती है उस प्रोफेशन की भी और उस इंडिविजुअल की भी इनकरेजमेंट होती है। तो ये तो मैं कहता हूँ बड़ी अच्छी बात है। और सना मीर की जहाँ मैं बात करूँ तो उनमें कोई शक नहीं है, अगर कोई वुमेन क्रिकेटर या वुमेन स्पोर्ट्स वुमेन की बात मैं कर रहा हूँ, अगर वो कोई भी पाकिस्तान की आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स वुमेन है तो वो सना मीर है, इसमें कोई शक नहीं है। वो उनको डिज़र्व करती हैं और वो डिज़र्व इस तरह नहीं करती बल्कि इससे ज़्यादा वो डिज़र्व करती हैं। और मैं तो चाह रहा हूँ और मैं सोच भी रहा हूँ कि इस तरह का कोई ज़रूर हो कि इनकी पर्सनैलिटी से इनकी जो इंटरनेशनल और नेशनल एक्सपीरियंस है और एक्सपोजर है उससे पाकिस्तान की जो टोटल पाकिस्तान में ख़ासकर मैं कह रहा हूँ कि वुमेन स्पोर्ट्स वुमेन या स्पोर्ट्स वुमेन फोक के लिए कोई अगर वो एक कोई उनका रोल बन सके तो मैं कहता हूँ वो बड़ा इनकरेजिंग हो जाएगा। और ज़रूर इस बारे में गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए और ज़रूर जो कंसर्न बंदे हैं सोचना चाहिए, क्योंकि आप जब इस तरह का आइकन और इस तरह की आउटस्टैंडिंग प्लेयर जिसने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है वो अब यूथ के साथ जाएगी और इंटरेक्शन होगा तो बड़ी बड़ी यंग जो स्पोर्ट्स वुमेन है वो इनकरेज होंगी और वो मुख्तलिफ प्रोफेशन और मुख्तलिफ स्पोर्ट्स को फॉलो करेंगी और उसमें कोशिश करेंगी कि जिस तरह सना मीर ने अपना नाम बनाया है वो भी अपना नाम एक बनाए। बिल्कुल, ये बड़ी ज़बरदस्त बात की मोई शाह साहब ने। आई थिंक पर्सनालिटीज़ जो हैं उनका इम्पैक्ट वैसे बहुत रहता है, जिस तरह सना का एक इम्पैक्ट रहा है ग्लोबली पाकिस्तान के लिए। मोई शाह साहब एज ए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अगर रिकग्नाइज़ हो रहे हैं तो पूरा प्रोफेशन ऑफ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट रिकग्नाइज़ होगा और आई थिंक उस प्रोफेशन को ओन किया जाएगा। इससे हमें ये भी ज़रूर एक आई थिंक इंडिकेशन मिलता है कि हुकूमत पाकिस्तान इस वक्त कितनी सीरियस है स्पोर्ट्स को लेकर पाकिस्तान के अंदर। और इसके साथ साथ ये भी आई थिंक ओवरऑल क्योंकि हम पर्सनालिटीज़ की बात कर ही रहे हैं तो अरशद नदीम अभी हाल ही में उनको एक और एजाज़ भी मिला है, ग्लोबल एथलीट्स फोरम के ऊपर भी उनको रिकग्नाइज़ किया गया। तो अरशद नदीम हैज़ ऑल्सो बिकम द फेस ऑफ पाकिस्तानी स्पोर्ट्स। यार एक चीज़ अच्छी है, हम हमेशा यह बात करते हैं कि हमारा एक अलमिया ज़रूर रहा है प्रीवियसली कि जब हमारे एथलीट से हमारे लेजेंड्स इस दुनिया से चले जाते हैं तब जाके हमें कदर होती है कि यार हाँ उसने इस टेन्योर के अंदर पाकिस्तान का नाम रोशन किया। देर है पर दुरुस्त है, अच्छी बात है कि हम उनको हाईलाइट कर रहे हैं, चाहे सना की बात कर लें, चाहे मोई शाह हैं, चाहे जितने क्रिकेटर्स की बात करें।
کرکٹ سے ہٹ کے آپ پلیئرس کی بات کریں, ان کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے, ینگسٹرس کو پتہ لگ رہا ہے کہ یار ہاں یہ بھی سپورٹس ہے جس میں پاکستان نے ڈومینیٹ دنیا کے اندر کیا ہوا ہے. آپ جیولن کی بات کرتے ہیں, جیولن ایک ایسا سپورٹس میں پھر آج کہتا ہوں کہ جو ہماری آنے والی جو پیڑھی ہے یا اس سے جو اگلی جو نسل اس وقت ہے ان کے لیے بڑا امپورٹنٹ تھا کہ یار جیولن میں پاکستان نے کہیں نہ کہیں اپنا لوہا منوایا ہے. بالکل. ارشد ندیم کی بات کروں, ان کا ریہیب آپ کو پتا بڑا ایک کنسرننگ سائن رہا. مجھے یاد ہے جس وقت وہ گولڈ جیتے تھے اولمپکس کے اندر, تو ایسا کوئی شاید نہ بندہ ہو جس نے رات کو ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے وہ گلمسز نہ دیکھے. اسی لیے ویسٹ فیسز بڑی ضروری ہوتی ہیں. ایون کہ ہم بڑے لکی تھے کہ ہماری پاکستان ہاکی کے بہت اہم لوگوں سے ملاقات ہوئی. ہمارے کپتان جو ہیں پاکستان ہاکی کے وہ ہمارے شو پہ آئے, تو آئی تھنک لوگ بڑا اچھا کنیکٹ کر پاتے ہیں. اسپیشلی آئی تھنک ہاکی کے لیے بھی ناؤ ہاکی اگین ہیز فیسز. ہم ضرور بچپن میں لیجنڈس کے نام تو سنتے آئے ہیں, لیکن اگر اب ماڈرن جنریشن کو وہ نام پتہ چلیں گے, ان کی سٹوریز پتہ چلیں گی, اور میرے خیال سے وہ بڑا امپیکٹفل ہو جائے گا. آپ کو یاد ہے سب سے بڑا ایگزامپل ان کا ہے جو ہاکی کے اپنے ہمارے ایک لیجنڈ رہے ہیں جن کی اسٹک آپ کو پتا ون آف دا فاسٹسٹ تھا جب وہ اسٹروک کھیلتے تھے. انفارچونیٹلی ان کا ہی یہ بیان ہے کہ اگر میں شاید اسلام آباد میں کہیں بیٹھا ہوا تھا تو لوگ مجھے نہیں پہچان رہے تھے کہ میں کون ہوں. بعد میں کسی کو خیال ہے یار آپ تو وہ ہیں سہیل عباس کی بات کرو. یہ انفارچونیٹ ایک المیہ ضرور ہے یہاں پر جب ہم اسپورٹس کی بات کرتے ہیں. آج بھی ڈفرینٹ سپورٹس میں کہوں ٹھیک ہے جیت ہار اپنی جگہ لگی رہتی ہے, لیکن جب تک وہ لائیو ٹیلی کاسٹ نہیں ہوتے, سوشل میڈیا کی بات کریں یا ہماری, پھر میں نے کہا نا کہ اٹس جسٹ ناٹ 360 بہت سے ٹی وی چینلس کے جو اسپورٹس شوز ہیں, جب تک آپ ہائی لائٹ نہیں کرو گے, ینگسٹرس کو نہیں پتا ہوتا کہ کون سا لڑکا اسپورٹس میں ڈومینیٹ کر رہا ہے. ایک ینگسٹر کو کیا چاہیے جب آپ اس کے ساتھ آپ کام کرتے ہو, وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں ڈومینیٹ کرنے کے لیے تیار ہوں. میں ایک آرگنائزیشن میں کام کرتا ہوں جو پورے پاکستان کشمیر میں ٹریول کرتے ہیں, آپ میرے ساتھ خود بھی کرتے ہوئے آئے ہیں. ڈفرینٹ سپورٹس کو جب ٹچ کرتے ہو نا, سب سے پہلا سوال پتہ ہے والدین کا کیا ہوتا ہے, کیا اس کے اندر اس کا فیوچر ہے, نہیں ہے. وہ فیوچر کیسے آپ نے دکھانا جب لائیو ٹیلی کاسٹ ہوگا, جب سوشل میڈیا پہ ہوگا, جب اس کے بارے میں بار بار بتایا جائے گا اسپورٹس کے بارے میں, تب جا کے لوگوں کو ایک انٹرسٹ پیدا ہوتا ہے, جو کہ شاید آج بھی ہم لوگ کہیں نہ کہیں تھوڑا سا پیچھے ضرور ہے. اس پہ ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے. باقی ڈپارٹمنٹس کی بات کروں, دیکھیں ڈپارٹمنٹس ہمیشہ ایک پلیٹ فارم لے کرتے ہیں. شاید ثنا میر نہ ہوتی اگر ڈپارٹمنٹ نہ ہوتا, چاہے میں ارشد ندیم کی بات کروں, چاہے آپ کسی کرکٹر کی بات کر لیں یا فٹ بال پلیئر کی بات کر لیں, وہ شاید نہ ہوتا اگر جہاں پر اس وقت ہے, کیونکہ آپ کا روزگار بھی اس سے جڑا ہوا ہے, آپ کی فٹنس بھی جڑی ہوئی ہے. میں آسان سی چیز بات کرتا ہوں کہ جب تک سائیکولوجیکلی آپ ریلیکس نہیں ہوگے, چاہے میں بیٹھوں چاہے شاہ جی ہیں کوئی بھی ہے, اگر آپ فائنینشلی ریلیکس نہیں ہو تو آپ مجھے بتاؤ اس فیلڈ کے اندر جا کے کہ آپ 100% دو گے. یہ بہت بڑی آپ نے بات کی, آئی تھنک یہ امپیکٹ بھی بہت ضروری ہے. لیکن 2025 سے ہم نے سبق بھی لینا ہے اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم 2026 میں کیا بہتر. مشتبہ کیا ایسی چیزیں ہیں جس طرح آپ نے بھی کہا کہ 2026 آپ کو زیادہ پیکڈ کیلنڈر لگ رہا ہے اسپورٹس کی دنیا میں, پاکستان کے لیے خاص طور پر, تو کون سے ایسے اقدامات اٹھانے ہوں گے ہمارے جو اسپورٹس ایتھلیٹس ہیں ان کے لیے, یا کون سی ایسی چیزیں کی جا سکتی ہیں نیشنل لیول کے اوپر جو مزید بہتر طریقے سے پلیٹ فارم دے دیں گے ان کو؟ سب سے پہلے تو اگر بات کریں نیشنل سپورٹس جیسے ہم نے کروایا 2025 بڑا شاندار انعقاد کرایا تھا, ابھی اسلام آباد میں بھی ہونا تھا لیکن وہ کسی وجہ سے ملتوی ہو گیا. تو ایسی چیزیں جو ہے یہ کنٹینیو رہنی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ایک سال کرایا تو 2 سال آپ نے گیپ لے لیا. یہ ہر سال ہونے چاہیے اور ہر سال نئے لڑکے آگے آنے چاہیے. جیسے جیسے جتنی زیادہ گیمز ہوں گی اتنے زیادہ آپ کے نیا ٹیلنٹ سامنے آئے گا. اس کے علاوہ اگر ہم دیگر کرکٹ کے علاوہ دیگر جو سپورٹس ہیں ان پہ بھی ہم نے فوکس کرنا ہے, کیونکہ ہم نے زیادہ دیکھا ہے کہ نارملی جو فوکس رہتا ہے ہمارا کرکٹ پہ رہتا ہے. فٹ بال میں ہم نے ورلڈ کپ کا بھی جو کوالیفیکیشن میچز دیکھے, AFC کے میچز دیکھے, ایسا نہیں ہے کہ اب اس کے بعد ختم ہو جانا چاہیے, بلکہ یہ سلسلہ چلتے رہنا چاہیے. حکومت کو چاہیے کہ کسی نہ کسی ٹیم کے ساتھ انگیج رہنا چاہیے فٹ بال کے لیے خاص طور پہ جب کہوں گا تو, تاکہ ٹیمیں آئیں پاکستان میں آئیں اور پاکستان کے جو فٹ بال لورز ہیں ان کو یہاں پہ اپنے ہوم گراؤنڈ میں میچز دیکھنے کو ملیں. اس کے علاوہ نیشنل گیمز ہم کروائیں پاکستان کے جتنے بھی. اس کے علاوہ آسٹریلیا کی ٹیم نے جیسے پاکستان کا دورہ کرنا ہے, یہ بڑی ایک مثبت چیز ہے پاکستان کے لیے. کافی عرصے بعد آسٹریلیا کی مضبوط ٹیم جو ہے وہ پاکستان کا دورہ کرے گی. پاکستان کرکٹ کے علاوہ اگر پاکستان فٹ بال ہو جائے, پاکستان ہاکی ہو جائے, پرو لیگ میں ہم نے جانا ہے. امید کرتے ہیں کہ پرو لیگ کے جو باقی میچز ہیں اس میں پاکستان ٹیم کی جو پرفارمنس ہے اس میں بہتری نظر آئے. نہ صرف بہتری بلکہ میچ جیتے بھی. صرف ہم نے جا کے پرفارم بھی کرنا ہے, جا کے صرف کھیلنا نہیں ہے. ہمارا مقصد یہی تھا کہ پاکستان ٹیم کسی طرح پرو لیگ میں جو ہے وہ ناک آؤٹ نہ ہو جائے, اگلے پرو لیگ کے لیے بھی کوالیفائی کرے. وہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ پاکستان کوئی میچ جیتے گا. اور اب بھی اس سال کیونکہ 2026 میں پاکستان کا بھارت کے خلاف بھی میچز ہیں UK میں پرو لیگ کے, تو امید کرتے ہیں کہ پاکستان ان میچز میں بہتر کارکردگی دکھائے گا. اس کے علاوہ کرکٹ کا ورلڈ کپ آ رہا ہے 2026 کا, بہتری کی امید ہے ہمیں. پاکستان ٹیم سے بہتری کی امید ہے کیونکہ ورلڈ کپ 2026 T20 کا ہے, سری لنکا جیسے ملک میں ہے, پاکستان انڈیا ہوسٹ ہے بطور, لیکن پاکستان سری لنکا میں میچز کھیلے گا. تو یہ پاکستان کے لیے یہ ہے کہ ورلڈ کپ اچھا کھیلے,
اس سے قطع نظر جیتتا ہے ہارتا ہے، لیکن پرفارمنس ایسی ہونی چاہیے کہ ہمارے جو شائقین ہیں وہ مایوس نہ ہو. اور کرکٹ کو ہم نے دیکھا ہے کہ جب دیگر جیسے پیڈل سپورٹس ایک گیم پاکستان میں انٹروڈیوس ہو چکا ہے، تو وہ بھی پاکستان کے پیڈل سپورٹس بھی 2026 میں ایک اچھا مجھے نظر آ رہا ہے کہ پاکستان اس پہ بھی بہتری کی امید آئے گی. 2026 کے اگر اسی طرح پاکستان ہاکی کا دیکھ لیں، فٹ بال میں بہتری آنی چاہیے. ارشد ندیم جیسے اس پہ ابھی آپ بتا رہے ہیں انجرڈ ہے، امید کرتے ہیں کہ وہ انجری سے واپس آ کے 2026 میں پاکستان کے لیے اسی طرح گولڈ میڈل حاصل کریں گے. اس طرح ارشد ندیم کا بیک اپ ہم نے ایک پلیئر دیکھا جنہوں نے سلور میڈل حاصل کیا تھا، وہ ان سے بھی کافی امیدیں ہیں کہ پاکستان کو ایتھلیٹکس میں ایک اور کوئی گولڈ میڈل جتوا دے، اچھی پرفارمنس دکھا دیں. تو 2026 انشاءاللہ پاکستان کے لیے بڑا مثبت ہوگا. 2025 کو دیکھتے ہیں مجھے تو یہی امید ہے کہ انشاءاللہ 2026 میں پاکستان کو مزید کامیابیاں نظر آتی ہیں. بالکل. موئی شاہ صاحب، آپ اوور آل پرسپیکٹیو بھی گیج کرتے رہے ہیں، آپ لکھتے بھی رہے ہیں اس کے اوپر. میرے خیال سے ایک اور چیز جو شاید ہم بہتر کر سکتے ہیں 2026 میں، ہمارے ملک میں ایک کرائٹیریا ایگزسٹ کرتا ہے اسپورٹس اسکالرشپ کا. اسپورٹس کوٹے کے اوپر بہت سی یونیورسٹیز کے اندر، کالجز کے اندر داخلے بھی ہوتے ہیں اور ہوتے رہے ہیں. یہ ایک تاریخ میں ہمیں چیز ملتی ہے، تو شاید اس اسپورٹس اسکالرشپ کو بھی ہم مزید بڑھا سکتے ہیں مختلف علاقوں کے اندر. لیکن پہلے تو ہلکا سا ان کی بات کو میں آگے بڑھاؤں گا. میں ایک دو تین جو بڑے امپورٹنٹ ایونٹ آنے والے ہیں، 26 کی بات کر رہا ہوں. جی. اس میں میرا خیال ہے سب سے امپورٹنٹ فرام پاکستان پرسپیکٹیو ہے ورلڈ کپ ہاکی کا. اور ورلڈ کپ ہاکی کا جو ہالینڈ اور بیلجیم میں ہونا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ پچھلے 2 اوکیزن میں پاکستان ورلڈ کپ نہیں کھیلا. اس دفعہ امید اس لیے ہے کہ ایک تو ٹیمز زیادہ ہو گئی ہے، پاکستان کی رینکنگ جو ہے وہ 16 سے بڑھ کے 14 ہو گئی ہے، اور پاکستان پرو لیگ کھیل رہا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کوالیفیکیشن ورلڈ کپ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہوگا. پھر کامن ویلتھ گیمز بھی اگلے سال ہے، پھر ونٹر اولمپکس بھی اگلے سال ہے. یہ کرکٹ کے ایونٹ تو اپنی جگہ، ورلڈ کپ کرکٹ کا T20، پھر پاکستان کی سیریز انگلینڈ میں جا کے وہ علیحدہ، پرو لیگ میچز ہاکی کے وہ علیحدہ. لیکن جو بڑے بڑے ایونٹ ہیں وہ اگر ہم دیکھیں تو ہاکی کا ورلڈ کپ، اور خاص کر میں کہتا ہوں کامن ویلتھ گیمز، کیونکہ کامن ویلتھ گیمز میں بھی ہاکی ہوتی ہے، اور ہاکی بڑے عرصے سے ہم کامن ویلتھ گیم میں میڈل نہیں جیت سکے. ہوپفلی ہم وہاں پہ میڈل کے لیے کنٹینشن میں ہوں گے، کیونکہ ہمیں اتنا ایکسپوجر اور ایکسپیرینس مل چکا ہوگا. مل جائے گا بالکل. پھر ہماری ریپرزنٹیشن ونٹر اولمپکس میں بھی ہے، اٹلی میں جو ونٹر اولمپکس ہو رہی ہیں. آپ نے اسکالرشپ کی بات کی، بڑی زبردست بات ہے. دیکھیں دنیا کی کسی یونیورسٹی میں آپ چلے جائیں، اس میں اسپورٹس اسکالرشپ ہوتا ہے. ہمارے ملک میں بھی ایک زمانے میں یہ تھا، ہمارے ملک میں بھی اسپورٹس کو ویلیو بہت دی جاتی تھی. یونیورسٹی میں خاص کر ایڈمیشن جو ہوتے تھے وہ اسپورٹس کی بنیاد پہ ہوتے تھے، لیکن اس کو مس یوز کرنا شروع کر گئے، کیونکہ جو فیڈریشنز ہوتی تھی وہ اپنے قریبی کو انسٹیڈ آف کے اس کی پرفارمنس پہ، اور وہ اپنے قریبی شیبی کو وہ سرٹیفکیٹ دے دیتی تھی، جس سے وہ مطلب شاید ڈیزرونگ نہیں ہوتا ہو. لیکن اس کا کوئی کرائٹیریا بنا کے کہ جی جو نیشنل گیم میں یا نیشنل ایتھلیٹکس میں یا کوئی اس میں جو گولڈ میڈل لے گا وہ اس کا لیے کوالیفائی کرتا ہے. مطلب ایسا کوئی کرائٹیریا بنائے کہ وہ سامنے نظر آئے، وہ پھر جو فیڈریشنز ہیں یا کوئی اور ہے اس میں میس اپ نہ کر سکے، اس کو غلط طریقے سے استعمال. اینڈ آئی تھنک ایتھلیٹس خود بھی ایک پورٹل بنا دیں جہاں پر ایتھلیٹس خود اپنے آپ کو رجسٹر کریں اور پرفارمنس دکھانا. جی آپ اگر نیشنل گیم میں پرفارمنس دکھاتے ہیں، آپ نیشنل چیمپئن شپ میں پرفارمنس دکھاتے ہیں، آپ گولڈ میڈل جیتے ہیں، آپ ینگسٹر ہیں، آپ 16 17 18 19 سال کے ہیں، تو آپ ڈیزرو کرتے ہیں یونیورسٹی میں کوٹے پہ. آپ کی اگر فرض کرے آپ کی 3rd ڈویژن بھی ہے، تو اگر آپ گولڈ میڈلسٹ ہیں ساتھ، تو پھر آپ ڈیزرو کرتے ہیں کہ آپ کو ایڈمیشن دیا جائے. تو یہ کچھ کرائٹیریا ضرور ہونا چاہیے، اور کرائٹیریا بنانے کے لیے بے شک HEC یا جو بھی کنسرن ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو اس میں کچھ شو کرنا چاہیے. جب تک آپ اسپورٹس مین کو انکریج نہیں کریں گے، میں یہی سمجھتا ہوں کہ دنیا جہاں میں اب پاکستان کے یہاں پہ ٹینس کے پلیئر کس طرح، پاکستان کے کتنے ہی ٹینس پلیئر میں خاص کر ٹین ایجرز میں ان کو جانتا ہوں جنہوں نے، اور اسکواش کی بھی لڑکیوں کو میں جانتا ہوں جنہوں نے انٹرنیشنلی جا کے امریکہ میں یونیورسٹی میں صرف اسپورٹس کی بنیاد پہ ایڈمیشنز لی ہوئے ہیں. بالکل. اب وہ ایڈمیشن ان کو وہاں پہ تو مل جاتا ہے، لیکن پاکستان کی یونیورسٹی میں ان کو نہیں ملتا، کیونکہ یہاں پہ کوئی کرائٹیریا سیٹ اپ نہیں کیا. آپ نے وہ ایڈمیشن تو ہٹا دیے اسپورٹس کی بنیاد پہ، لیکن آپ نے نیا ایک کرائٹیریا سیٹ اپ نہیں کیا کہ جس کے تحت ایک ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ کو، ڈیزرونگ اسپورٹس مین کو یا وومن کو، ان کو یہاں پہ کم از کم اسکالرشپ میں کوئی ایڈمیشن مل سکے، اور ان کو اسکالرشپ بھی دیا جائے، ایڈمیشن بھی دیا جائے، ساتھ اسکالرشپ بھی دیا جائے، تاکہ اپنے آپ کو فلی کنسنٹریٹ کریں وہ رسپیکٹیو اسپورٹس پہ، ساتھ پڑھائی بھی کریں. ظاہر پڑھائی میں تو جب وہ کلیئر کریں گے تو کریں گے، لیکن ساتھ ان کو اسپورٹس بھی آگے چلتی رہے اور پڑھائی کا بھی نقصان ان کو نہ ہو.
لیکن اب انٹرنیشنلی یہ سسٹم بڑا عام ہے. بہت بڑی یونیورسٹیز میں امریکہ کی میں کہتا ہوں ٹاپ آف دا لائن یونیورسٹی جو ہے اس میں بھی سپورٹس پہ آپ کو ایڈمیشن ملتا ہے اگر آپ ڈیزرونگ کیس ہے. ان کا تو سیدھا نیشنل چیمپئن شپس ہوتی ہیں ہر ایک چیز میں, مطلب ایتھلیٹکس میں ان کی نیشنل چیمپئن شپ کا جو ریکارڈ ہولڈر ہے یا گولڈ میڈلسٹ ہے اسٹیٹ لیول کے اوپر, اسٹیٹ لیول پہ وہ انٹر اسٹیٹ جو ان کا کمپٹیشن ہوتا ہے انٹر اسٹیٹ میں, اگر آپ ٹاپ لیول پہ آپ کی پرفارمنس اچھی ہے اور آپ پرفارمنس یہ نہیں ہے کہ چھپی ہوئی پرفارمنس ہے, سامنے نظر آنے والی پرفارمنس, تو آپ ایلیجیبل ہیں کہ آپ کو یونیورسٹی ایڈمیشن دے, اور یونیورسٹی دے دیتی ہے وہاں پہ ایڈمیشن. پاکستان میں بھی یہ سسٹم, پاکستان کی اب جو لڑکیاں یا پاکستان کے پلیئر جو باہر جا کے ایڈمیشن لیتے ہیں ان کا بھی یہ ہے کہ آپ انٹرنیشنل ایونٹ میں اگر کوئی پرفارم کیا ہوا آپ نے, اور آپ کی جو رسپیکٹو فیڈریشن ہے وہ آپ کا جو یہ سارا آپ کا انہوں نے کریڈینشیل بنائے ہوئے ہیں کہ یہ اچیو کیا ہوا, تو اس پہ بنیاد پہ آپ کو وہاں پہ مل جاتا ہے. آپ نے ڈیوس کپ میں پارٹیسپیشن کی ہو, آپ نے جونیئر ڈیوس کپ میں پارٹیسپیشن کی ہے, آپ نے کسی اور ایسے ایونٹ پہ کی ہے جس میں نظر آیا کہ آپ وہاں کھیلے ہو یا اچھی پرفارمنس دی ہے, اس کے بیس پہ انٹرنیشنل یونیورسٹی آپ کو آسانی سے ایڈمیشن دے دیتی ہے. بالکل, اینڈ آئی تھنک یہ پاکستان کی پوری آؤٹ لک چینج کر دے گا. جو ہمارے جتنے بھی اسپورٹس سے منسلک ہمیں ایتھلیٹس نظر آتے ہیں وہ ان کے لیے ایک بڑی زبردست مواقع آپ کریٹ کر دیتے ہیں. بٹ ساتھ ہی ساتھ سید محمد اویس ایک اور چیز ہم نے تھوڑی سی چینج ہوتے ہوئے دیکھی ہے. پاکستان کے اندر بہت ایک ڈومیننٹ کلچر رہتا تھا اسپورٹس کا اسکول لیول کے اوپر. اب بہت سے مختلف ٹورنامنٹس کے ذریعے ہمیں ضرور کرکٹ سے ریلیٹڈ تو ہمیں نظر آ ہی گیا کہ ہوئے ہیں اسکول کرکٹ کے اندر مقابلے, اور ٹورنامنٹ میں بھی حال ہی میں پی سی بی نے بھی اسکول کرکٹ کا کرایا. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب سال 2026 میں ہمیں یہ بھی فوکس کرنا پڑے گا, ہمیں یا کرنا چاہیے کہ ہم ہر اسکول کے اندر ہر اسپورٹ کی جو ہے وہ ایک ٹیم ہونی چاہیے اور ان کے مقابلے پھر انٹر اسکول لیول پر ہوں؟ آپ نے یار وہ ود ڈیو رسپیکٹ استاد ہیں, اوبیسلی ہم بھی ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں. آج میں اگر یہاں بیٹھا ہوں تو میرے استادوں کا اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اسکول کرکٹ کی بات کرتے ہیں, اسکول سپورٹس کی چلے آپ بات کرتے ہیں, کرکٹ چیمپئن شپس تو ہو رہی ہیں, اچھی بات ہے کہ ایٹ لیسٹ آپ کو نظر آ رہا ہے کہیں نہ کہیں لڑکے آپ کے انگیج ضرور ہیں. پھر وہ بات آ جاتی ہے لڑکیاں پھر کہاں جائیں, وہ بھی بات کرتی ہیں کہ ہماری اپرچونیٹی ہمیں کیوں نہیں ملتی. اسکول کرکٹ کی بات کرتا ہوں, جتنے بھی اسلام آباد میں آپ اسکولس دیکھ لیں اسپیسیفکلی, زیادہ جو پرائیویٹ اسکولز ہیں جو بہت بڑے, میں کہتا ہوں کہ اچھے اسکولز ہیں, بڑے اسکولز ہیں, نام بڑے ہیں, کتنوں کے پاس گراؤنڈ فیزیبل ہے؟ گراؤنڈ ہے ہی نہیں ہے. جب ان کی ٹیچر سے بات ہوتی ہے کہ یار اگر آپ پلیز کائنڈلی ایک منتھ کے اندر یا 2 مہینے 2 ویکس کے بعد ہم نے ایک میچ کھیلنا ہے, ہم نے انٹر اسکول جا کے ٹورنامنٹ ایک ہم نے اس میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے, سب سے پہلے جو ہم فیل کرتے ہیں, میں اس ادارے کا ایک حصہ ہوں, اس میں سب سے پہلے جو شکایت پتہ کیا آتی ہے کہ آپ ہمارے بچوں کا ٹائم ضائع کریں ایجوکیشن میں. ان کو یہ چیز سمجھ نہیں آتی کہ یہ اسپورٹس سائیکولوجیکلی, پرسنالٹی وائز, پریشر میں کام کرنا, ہر چیز ایک ٹیم ورک سکھاتا ہے, اور یہ سب سے زیادہ ڈومینیٹ کرتا ہے بچوں کو. میں 90s کی پیدائش ہوں, ہم 90s کی پیدائش ہیں, ہم لوگ وہ پیدائش ہیں جہاں پر ماں باپ کان پکڑ کے گھر لے کے جاتے تھے, اور آج لٹرلی شاید وہ ٹائم آ چکا ہے آپ میں اور مجھ پہ کہ ہم بچوں کو کہتے ہیں خدا کا واسطہ باہر چلے جاؤ. کوئی باہر کی بھی زندگی ہوتی ہے جہاں پر آپ کھیلتے ہو, آپ لوگ کرتے ہو. میں ایگزامپل دیتا ہوں آسلو کے اندر جہاں ناروے کا سب سے بڑا ٹورنامنٹ ہوتا ہے. پچھلے سال 2025 کی, میں پچھلے سال 2024 کی بات کر رہا ہوں, جہاں پر وہ ٹورنامنٹ دنیا کا سب سے بڑا ہوتا ہے, وہاں پر ٹوٹل فیلڈ تھی کوئی 425 تھی یا 428 کے قریب تھی. نیکسٹ ایئر جب ہم 2025 میں کھیلیں گے ٹوٹل وہ فیلڈ ہوگی تھی 1000 کچھ کی فیلڈز تھی, جہاں پر فٹ بال اور کرکٹ دونوں کو وہ یوز کرتے تھے, آلموسٹ ڈبل سے زیادہ, ڈبل سے زیادہ. اور ان کا ایک رول تھا کہ سنڈے کو ماں باپ لازمی پریزنٹ ہوں گے ہر اسکول میں اسپورٹس ایکٹیویٹی کے اندر. ہمارے آج بھی وہ چیز نہیں ہے. آپ تو اسپورٹس اسکالرشپ کی بات کریں یونیورسٹی لیول کے اوپر, یہاں پر جب دوسرے کنٹریز میں آپ جاتے ہو کھیلیں, میں چلے نان ٹیسٹ نیشن کی بات کرتا ہوں, یو اے کی, ان کے اندر بھی ایک رول ہے کہ اگر آپ ایک اسپورٹس مین ہو, آپ جیسے یہاں پر ہماری قائد اعظم ٹرافی ہوتی ہے, وہاں پر بخاتر لیگ ہوتی ہے, فرسٹ کلاس کرکٹ کی بات کر رہا ہوں, اگر لڑکا فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلا ہوا, انڈر 17 کھیلا, انڈر 19 یو اے اپنا اس میں کھیلا ہوا ہے, اس کو اسپورٹس اسکالرشپ بیسکلی ملتی ہے جم اسکالرشپ کے نام سے. ہمارے یہاں پر ود ڈیو رسپیکٹ, آپ اسلام آباد میں چلے, ہم رہتے ہیں اسلام آباد میں, مجھے آپ بتائیں ایک پلیئر جو بیچارہ اپنے آپ کو بنانا چاہتا ہے, اس لیول پہ لے کے جانا چاہتا ہے, اس نے ورک آؤٹ کرنا ہے, کیا وہ جم کو افورڈ کر سکتا ہے؟ وہ نہیں فیس افورڈ کر سکتا, ہم نہیں کبھی کر سکتے, وہ اتنی زیادہ کاسٹلی, کیونکہ اسکالرشپ نام کی چیز ہے کوئی نہیں, آپ کو وہ کرنی پڑے گی. آج یہ اسپورٹس اپنا بورڈ ہے, پاکستان اسپورٹس بورڈ کی بات کریں, بہت اچھے آپ کام کر رہے ہیں, وانی صاحب کو خود ہی پرسنلی جانتے ہیں, وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. جیسے آتی اسکول کے لیے انہوں نے گیٹس کھولے کہ یار اسکول کے بچوں کو ان کو فری آف کاسٹ یوٹیلائز فیسلٹیز کریں. لیکن دوسرے اینڈ پہ اگر بات کروں تو خدا را یہ ریکویسٹ ہے کہ جو وہاں پر پروفیشنل جم بنا ہوا ہے, پروفیشنل پول بنا ہوا ہے, آپ کا لڑکا پاکستان کھیلا ہو یا پاکستان کو اس نے ریپرزینٹ کیا, پاکستان تو ریپرزینٹ کیا نا, اس کو اجازت نہیں ہے وہ یوز کرنے کی. تو مجھے بتایا نا, وہ جو دروازے بند کیے ہیں وہ کھلنے چاہیے. اب
آپ کہتے ہو کہ ہم نے اسکواش کے لڑکوں کو لڑکیوں کو پاکستان ڈومینیٹ کرنا ہے. آج بھی پاکستان کے اندر مجھے بتائیں کتنے لڑکے لڑکیوں کو اسکواش کی جو سی فیسلٹیز اویلیبل ہیں آپ کے پاس نہیں اویلیبل ہیں. یہاں سے لوگ پیچھے پھر ہٹ جاتے ہیں. دوسرا آپ نے جب بات کی نا اسکول کی, سب سے بڑی جو شکایت ہوتی ہے, میں اس ٹاپک پہ آؤں گا. دیکھیں میں یہاں پر اللہ کا شکر ہے چلتا پھرتا ہوں, تو میں تو کہہ رہا ہوں نا کہ سپورٹس ہونی چاہیے, سارے معاملات ہیں. کچھ ہوتے ہیں اسپیشل سکولز جہاں پر آپ کے ڈیف اینڈ ڈم بچے بھی ہیں, جہاں پر آپ کے بلائنڈ بچے بھی ہیں. میں اس سیٹ اپ کا نام نہیں لوں گا. وہاں پر بلائنڈ کرکٹ اس دن میں دیکھ رہا تھا, ایک بچیاں کھیل رہی تھی یار, بلیو می اگر ان پہ انویسٹمنٹ کی جائے دے کین ریپرزینٹ پاکستان ایٹ دی ہائیسٹ لیول. لیکن تکلیف ہوتی ہے مجھے, لٹرلی مجھے تکلیف ہو رہی ہے بیان کرتے. مجھے ایک ہی بات انہوں نے کہا کہ ہمارے بچے کہاں جائیں, ہمارے لیے تو کوئی فیسلٹی نہیں ہے. اگر آپ سپورٹس کو ریوائیو کرنا چاہتے ہو ان سب ٹاپکس کو پھر آپ نے ٹچ کرنا ہے. لیکن ایک اور چیز ہوتی ہے, یہاں پر بیٹھ کے میں کہوں نا کہ ہر چیز گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, ہر چیز جی کارپوریٹ کی ذمہ داری ہے. بھائی میری بھی ذمہ داری ہے, کارپوریٹ سیکٹرز کی بھی ذمہ داری ہے. جب تک آپ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ نہیں آؤ گے نہیں ہوگا. آئی گیس پیرا ہے جو ایجوکیشن کو ہیڈ کرتی ہے, پیرا ہیڈ کرتی ہے. جب تک اس کو بٹھا کے آپ ایک سپورٹس کا کلچر یا سپورٹس ویکینڈ نہیں منواؤ گے تو مجھے بتاؤ نا کیسے اسکول اس کو کریں گے. یہ بہت ضروری ہے کہ ناٹ جسٹ فار دا سیک آف این اینول سپورٹس ڈے آپ کرا لیں, لیکن اس کا کلچر اسٹیبلش کرنا بہت ضروری ہے. لیکن ایک بڑا اہم کردار اس میں مجتبیٰ میڈیا کا ضرور ہے. اگر ہم اوور آل بھی بات کریں گے تو چاہے وہ الیکٹرانک کے ساتھ ساتھ اب ڈیجیٹل میڈیا کا بھی بہت زیادہ رجحان آ چکا ہے, تو شاید آئی تھنک جتنے بھی میڈیا سے منسلک لوگ ہیں ان کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے. بالکل سب کی ذمہ داری بنتی ہے, انڈیویجول بھی بنتی ہے, ایز اے پارٹنر بھی بنتی ہے. جتنے بھی ہمارے میڈیا کے چینلز ہیں ان کو چاہیے کہ نہ صرف فٹ بال یا کرکٹ یا جتنے فیمس سپورٹس ہیں ان کو دکھائیں, بلکہ آپ نیشنل لیول پہ نیشنل سپورٹس جیسے ہم نے دکھائے, اسی طرح جیسے اسکولوں میں ایونٹس ہوتے ہیں ان کو کور کروائیں تاکہ جو کھلاڑی جو نئے نوجوان نسل ہے ان میں ایک جذبہ آئے گا یار ہم بھی ٹی وی پہ جا کے میچ کھیل رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, ہمیں لوگ دیکھ رہے ہیں اور ہمیں جو پرفارمنس ہے اس میں بہتری آئے گی. جب تک آپ یہ چیزیں میڈیا پہ ہائی لائٹ نہیں کریں گے, ایسی کئی گیمز ہیں جو ابھی تک جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ہمارے نیشنل سپورٹس ہے, ہاکی ہے, ہمارے لڑکوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نیشنل سپورٹس ہمارے ہاکی جو ہے اس میں کون لڑکا کھیل رہا ہے. اسکواش کی بات کرنا ہے, رولز اینڈ ریگولیشنز کسی کو آپ کو نہیں پتہ, جو صرف اس گیم سے منسلک ہے صرف اس کو پتہ ہے. جب تک آپ نیشنل ٹی وی پہ نہیں دکھائیں گے, ہمارے نوجوان نسل ٹی وی پہ آ کے نہیں دیکھے گی کہ یار یہ گیم بھی کوئی کھیل رہا ہے, اس طرح کے ہمیں بھی ٹیلنٹ ہے, ہم بھی جا کے کھیل سکتے ہیں. تو جب تک آپ میڈیا میں یہ چیز ہائی لائٹ نہیں کرو گے تو میرے خیال سے پاکستان میں بہتری, اسپورٹس کی بہتری جو ہے اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا. اور جس طرح اس میں سب سے اچھا چیز ہے کہ آپ میڈیا پہ چیزیں دکھائیں. آپ ارشد ندیم کی جو جیولن تھرو ہے وہ دکھائیں, اس کے علاوہ اسکواش دکھائیں, آپ کرکٹ دکھائیں. ہاکی کے میچز اکثر ہم دیکھتے ہیں انٹرنیشنل میچز ہوتے ہیں وہ ہاکی پہ ٹیلی کاسٹ نہیں کیے جا رہے ہوتے. کیوں؟ پھر کیسا پتہ لگے گا, مجھے بتائیں کہ نوجوان نسل کہاں سے دیکھے گی جا کے. اب ہر کوئی اتنا اسپورٹس لور تو ہے نہیں پاکستان میں, ہاکی لور میں بات کروں کہ وہ جا کے اسپیشل ڈھونڈے گا, سوشل میڈیا پہ جا کے ڈھونڈے گا کہاں سے ہم میچ دیکھ سکتے ہیں. بعد میں دیکھیں رزلٹ دیکھ لیں گے, بس پتہ لگ جائے گا. تو اگر یہ چیزیں اگر ہم میڈیا پہ دکھائیں, اپنا کئی ایسے سپورٹس چینل ہیں جو ابھی دکھا بھی رہے ہیں, لیکن اس میں مزید بہتری کی جائے تو میرے خیال سے ہمارے سپورٹس مزید بہتری ہو جائے. بالکل ایسے. آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ کہ آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. اویس, معین شاہ صاحب, مجتبیٰ, آپ کا بھی بہت شکریہ. آپ نے آج کے پروگرام میں یہ ضرور سن لیا ہوگا کہ کن چیزوں کے اوپر ہم 2026 میں کام کر سکتے ہیں اور 2025 نے ہمیں کیا سبق دیا جب آپ بات کرتے ہیں سپورٹس کی. لیکن ایک چیز بڑی واضح ہے کہ 2025 کو پاکستان کے لیے اگر سپورٹس کا سال کہا جائے تو وہ میرے خیال سے بالکل صحیح بات ہے. اور اسی طرح 2026 میں جب ہم قدم رکھیں گے تو انہی چیزوں کو آگے لے کر چل سکتے ہیں جن کے بارے میں آئی تھنک اوور آل ہم پورا سال ایک پرسپیکٹیو آپ کو پروگرام سپورٹس 360 کی مناسبت سے دیتے رہتے ہیں کہ کون سی وہ سپورٹس ہیں پاکستان میں جو بڑی مقبول ہونی چاہیے اور ہو بھی رہی ہیں. کچھ مزید بھی سپورٹس ہیں ان کے بارے میں آپ کو کل بھی بتائیں گے, اور ایک بڑا زبردست سا ایئر اینڈر آپ کو اس پروگرام کی مناسبت سے کل بھی ملے گا. تب تک کے لیے مجھے اور ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.